الرحمن الرحیم، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی تو پھر جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے کیا حربے استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس قریش کے چند لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ہمارے دین کی بارے میں نکتہ چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا تو آپ انہیں روکیں اور یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے بہت نرم لہجے میں باتیں کی ان کے ساتھ، اور اتنا نرم لہجہ اختیار کیا کہ وہ واپس چلے گئے، وہ مجبور ہو گئے۔ ظاہر حضرت ابو طالب کی ایک اپنی اہمیت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر ویسے ہی رواں دواں رہے جیسے وہ تبلیغ کی انہوں نے دعوت دی، اور آپ نے اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور انہی دنوں میں آپ دیکھیں کہ آگے حج کا سیزن آ گیا تھا، تو قریش کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ قریش چاہتے تھے کہ اب حج کا سیزن آ رہا ہے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے تو اب ان کا کیا حل کریں۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، اور انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ اب ان پر ہم کیا الزام لگائیں کہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہے تھے کہ ہم اب یہ کہیں اب وہ کہیں۔ ایک نے کہا کہ تم لوگوں کو کہوں تو آپ سنو گے، پھر شور پڑ گیا، بات نہیں کوئی ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار تھا، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا الزام لگائیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو شاعر کہیں تو پھر بات کٹی، انہوں نے کہا نہیں آپ شاعر ہے نہیں، آپ کا کلام شاعرانہ نہیں ہے، اس میں بمقصد بات ہے۔ پھر لوگوں نے کہا آپ کو جادوگر کہیں، انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہم بات کریں گے تو یہ بھی بات نہیں ٹھیک آئے گی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اور الزام لگائے۔ کافی سوچ اور بچار کے بعد تمام لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ کو کیا کہا جائے۔ اس پر کافی دیر آپ سوچتے رہے، اور جتنے بھی لوگ تھے اب وہ آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ سچے ہیں، کیا کہیں۔ کافی دیر تک وہ آپس میں بحث و مباحثے میں مصروف رہے، اور کئی روز لگ گئے اس پر کہ ہم نے ظاہر آگے حج کا سیزن آ رہا ہے اور آپ نے دعوت دینی ہے اور آپ کی دعوت سچی تھی، تو آپ کو کیا کہیں، کیونکہ آپ کا کردار پوری قوم کے سامنے تھا۔ تو آگے چل کے میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا سوچا کہ آپ کو کیا کہا جائے جس سے آپ کی بات کو روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔